بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، سمع رسالت کے پروانوں، ماہ نبوت کے دیوانوں، غوث و خواجہ کے سرداریوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا عطیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ حضرات حضرت علامہ مولانا شہزاد عالم صاحب سے بڑے اچھے انداز میں نعت شریف سن رہے تھے اور آپ کو کچھ واقعات بھی نظر کر رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علماء کرام بڑے خوش نصیب ہیں اور اس کے ان لوگوں کے صدقے میں آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرات ان علماء کرام سے اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد ان کی باتوں پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا اور واقعات بڑے اچھے انداز میں شعر بھی پڑھے اور بڑے اچھے انداز میں واقعات بھی آپ کو سنائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، آج ہم جن علماء کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو کتنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچا دیے. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، ان علماء ہی کی بدولت ہے آج ہم اس روئے زمین پر ہمیں اٹھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے، ہمیں بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، شاعر فرماتا ہے کہ کریں مقابلہ ان سے کسی کی تاب ہے کیا، کریں مقابلہ ان سے کسی کی تاب ہے کیا، کریں مقابلہ ان سے کسی کی تاب ہے کیا، ارے نبی کے قلموں سے بہتر یہ مہتاب ہے کیا، نبی کے قلموں سے بہتر یہ مہتاب ہے کیا، نبی کے قلموں سے بہتر یہ مہتاب ہے کیا. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ وہ جس کو چاہیں اسے کل جہاں عطا کر دیں، وہ جس کو چاہیں اسے کل جہاں عطا کر دیں، وہ جس کو چاہیں اسے کل جہاں عطا کر دیں. ارے خدا کے فضل و کرم کا کوئی حساب ہے کیا، خدا کے فضل و کرم کا کوئی حساب ہے کیا. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ وہ جب بھی چاہے بنا دے مثال پتھر پر، وہ جب بھی چاہے بنا دے مثال پتھر پر. ارے نبی نبی ہے، نبی کا کوئی جواب ہے کیا، ارے نبی نبی ہے، نبی کا کوئی جواب ہے کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے
کہ لکھا ہو جس میں نہیں غیب کی خبر ان کو، لکھا ہو جس میں نہیں غیب کی خبر ان کو۔ ارے تمہارے پاس الگ سے کوئی کتاب ہے کیا؟ تمہارے پاس الگ سے کوئی کتاب ہے کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو جناب مولانا سجاد صاحب جو اپنے مترنم آواز میں سرکار کی مدحت فرما رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے درمیان یہ کس چیز کی تقریب ہے، ذرا اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سنیوں کے یہاں جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے یا شادی کا موقع رکھا جاتا ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے اس میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جس جگہ میرے حبیب کی محفل قائم ہوا کرتی ہے، اس محفل کی نگرانی کے لیے اللہ رب العزت اپنے مقدس فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ فرشتوں کی نگرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں یہ اعتراض نہیں فرمایا ہے، یہ قید نہیں لگایا ہے، یہ رکاوٹ نہیں لگایا ہے کہ صرف اور صرف ہم اپنے حبیب کو ایک کام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، اللہ کو اگر ایک ٹولی کے لیے رحمت بنا کر بھیجنا مقصود ہوتا، اگر اللہ کو ایک گروہ کے لیے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجنا ہوتا تو اللہ قرآن مقدسہ میں فرما دیتا اے محبوب ہم نے آپ کو صرف اور صرف ایک خاندان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس اعتراض کو ختم کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ شادی کے توسل سے یہ میلاد شریف کا اہتمام کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے میلاد شریف کا اہتمام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، اللہ رب العزت کا یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ چل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہی ہو رہے ہیں، ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لے آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرب کی سرزمین کا دستور رہا تھا، عرب کی سرزمین کا یہ معاملہ رہا تھا کہ جب وہاں کوئی بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو دائیاں اس کی پرورش کے لیے اپنے گھر لے کے جایا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، دائی حلیمہ ہے، آپ کے ساتھ کئی دائیاں موجود ہیں، معاملہ کیا ہوتا ہے آپس میں مشورہ کرتی ہے اور کرنے کے بعد جانے کی تیاری کرتی ہے کہ میں فلاں گھر جاؤں گی، وہ آپس میں مشورہ کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، دائی حلیمہ ہے، آپ کی اونٹنی بڑی لاغر ہے، آپ کی اونٹنی بڑی کمزور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور سے سنیے، عزیزان ملت اسلامیہ، دائی حلیمہ کی اونٹنی بڑی کمزور ہے، لاغر ہے، اس کی بنا پہ وہ تیز نہیں چل سکتی ہے، اس کی بنا پہ وہ تیز نہیں چل سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، دائی حلیمہ ہے، آپ کے ساتھ کئی دائیاں ہیں، نکل جاتی ہیں عرب کی سرزمین
سرزمین کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اونٹنی بڑی لاغر تھی، کمزور تھی، اس کی بنا پہ آپ پیچھے رہ جاتی ہے اور ساری دائیاں بڑے بڑے خاندانوں سے بچے کو لیتی ہے اور لے کر واپس ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بڑی دیری کے بعد دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچتی ہے، عرب کی سرزمین پر پہنچتی ہے اور کوئی بچہ تلاش کرتی ہے، آپ تلاش کرتی ہیں لیکن آپ کو کوئی بچہ نہیں ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، آپ بازار میں جاتے ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو نہ ملے تو آپ کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی طرح حضرت دائی حلیمہ کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور آپ کو بچہ نہیں ملا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ واپس ہونے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات ہونے کے بعد وہ شخص آپ سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ دائی حلیمہ آپ کے چہرے پر مایوسی کا عالم کیوں ہے؟ آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے چہرے پر اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، وہ دائی حلیمہ ہے جس کی پرورش دائی حلیمہ کرنے والی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ سید الانبیاء کی پرورش کرنے والی ہے۔ دیکھیے آپ کی اونٹنی پہلے ہی بیمار ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ شخص سے سارا واقعہ بیان فرماتی ہے۔ بیان فرمانے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اے دائی حلیمہ، فلاں کے گھر یعنی حضرت عبداللہ کے گھر ایک بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، اگر آپ اس بچے کو لے کے جائیں گے، آپ اس بچے کی پرورش کرنے کے لیے لے کے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اتنا کہتے ہی آپ کا دل مچل اٹھا اور آپ جاتی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ کے گھر جاتی ہیں۔ جانے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیتی ہے، آپ سید الانبیاء کو لیتی ہے، سردار الانبیاء کو لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دے کر بھیجا ہے، آپ اپنے گود میں اٹھا لیتی ہے اور لے کے آنے لگتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجیے، وہی اونٹنی جو لاغر تھی، وہی اونٹنی بیماری کی وجہ سے چل نہیں پا رہی تھی، وہی اونٹنی اسی اونٹنی کے اندر 3 گنا رفتار بڑھ جاتا ہے اور وہ 3 گنا تیز چلنے لگتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، یہ مقام ہے میرے آقا کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ سب سے پہلے جو دائیاں آپ سے پہلے نکلی ہوئی تھی ان سے پہلے آپ پہنچ جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، ساری دائیاں آپس میں مشورہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں دائی حلیمہ واپس لوٹی کی نہیں لوٹی۔ عزیزان ملت اسلامیہ دائی حلیمہ آپ اپنے گھر پہلے سے موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب آپ کے گھر ساری دائیاں پہنچتی ہیں تو حیران و دنگ رہ جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ سارا واقعہ پوچھتی ہے، یہ سارا واقعہ آپ سے دریافت کیا جاتا ہے۔ یہ بتاؤ اے دائی حلیمہ، یہ بتاؤ کیا آپ دوسری اونٹنی پر سوار ہو کے آئی ہیں؟ اے دائی حلیمہ یہ بتاؤ کیا آپ نے سواری کو بدل دیا تھا؟ اے دائی حلیمہ یہ بتاؤ کیا آپ نے دوسرے جانور پر سواری کی تھی؟ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں سواری نہیں بدلی تھی، میں کوئی دوسرا اونٹ نہیں بدلا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ بلکہ سوار بدل گیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، یہ مقام ہے میرے آقا کا، یہ مرتبہ ہے میرے آقا کا۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر ہمیں ہمارے اور آپ کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی روئے زمین پر درخت کو پیدا کیا گیا ہے، اسی روئے زمین پر پتھر کو پیدا کیا گیا ہے، اسی روئے زمین پر سبزہ کو پیدا کیا گیا ہے، اسی روئے زمین پر ساری چیزوں کا وجود ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی روئے زمین پر غیر مسلم بھی پیدا کیے گئے ہیں، اسی روئے زمین پر سارے مذاہب کے ماننے والے پیدا کیے گئے ہیں، اسی روئے زمین پر سارے مذاہب کے ماننے والے پیدا کیے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 13 برس یا اس سے زائد کی ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب آپ کے ساتھ میں موجود ہیں اور تجارت کے غرض سے نکلتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی 13 برس یا اس سے زائد کا بتایا جا رہا ہے۔ روایتوں میں 13 سال کا بچہ کس قدر مائنڈ والا ہوا کرتا ہے، کس قدر دماغ والا ہوا کرتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا 13 سال یا اس سے زائد کے ہو چکے ہیں، میرے آقا 13 سال یا اس سے زائد کے ہو چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب ہیں اور آپ کے ساتھ میں آپ کے سارے قافلے والے موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سفر پر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد راستے کو طے کیا جاتا ہے۔ راستہ جب طے ہو جاتا ہے، ایک وادی سے گزر ہوتا ہے۔ جب وادی سے گزرتے ہیں، آپ ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے چچا کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے قافلے والے موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا ہیں، آپ کے قافلے والے موجود ہیں۔ جب وادی سے گزرنا چاہتے ہیں، دیکھتے کہ ایک اونٹ وہاں، ایک بدمست اونٹ وہاں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، آپ کے قافلے والے سارے تدبیریں لگا دیتے ہیں، لیکن وہ اونٹ وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، وہ اونٹ وہاں اپنے سے ہی پچا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، وہ اونٹ وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ کے قافلے والے ساری تدبیریں لگا لیتے ہیں، لگانے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے، آپ کے قافلے والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اب اس راستے کو یہاں سے ترک کیا جائے، دوسرے راستے سے اپنے سفر کو پورا کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجئے، یہ فرمانا کس کا ہے؟ یہ آقا کریم نہیں فرما رہے ہیں، یہ سید الانبیاء نہیں فرما رہے ہیں، یہ سردار الانبیاء نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو وما ارسلنا کا خطاب دے کر بھیجا ہے، یہ جملہ آپ نہیں فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جملہ آپ کے قافلے والے فرما رہے ہیں۔ جب آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے تو آپ نے فرمایا، اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میرے قافلے والوں، میں اس معاملے میں تمہاری کفایت اور حمایت اور نگرانی کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
ذرا سوچیے اور غور کیجئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جملہ اپنے زبان اطہار سے فرماتے ہیں، معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میرے قافلے والوں، میں آگے آگے چل رہا ہوں، تم لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، آقا فرماتے ہیں میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد چلنے لگتے ہیں، آپ کے قافلے والے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپس میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور سے سنیے، آپ کے قافلے والے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بچپنے کے عالم میں پڑھ رہے ہیں، کہیں یہ اونٹ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا کریم ان باتوں کو چھوڑ کے آپ آگے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس اونٹ کے پاس پہنچتے ہیں، اس اونٹ کے پاس قریب پہنچتے ہیں، معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہی اونٹ جو لوگوں کو ڈروایا کرتا تھا، وہی اونٹ جو لوگوں کو دھمکایا کرتا تھا، وہی اونٹ جس کی وجہ سے لوگ اپنے راستے کو ترک کر دیا کرتے تھے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان پہنچتے ہیں، اس کے پاس پہنچتے ہیں، تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اونٹ اپنے سینے کو رگڑتے ہوئے زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور سے سنیے، میرے آقا جب پہنچتے ہیں وہ اونٹ اپنے سینے کو رگڑتے ہوئے زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اونٹ جو نہ بول سکتا ہے، وہ اونٹ نہ تو اور اپنے زبان سے اپنے وہ اشارہ کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، وہ ان بولتا جانور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کچھ کہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ سید الانبیاء ہے، وہ جانور کے بولی کو سمجھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ اونٹ کہہ رہا تھا آپ کے کان میں، آپ سمجھ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ اونٹ آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہا تھا، اے سید الانبیاء، اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، میں برسوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، وہ اونٹ جو نہ بول سکتا ہے، وہ اونٹ جو نہ اشارہ کر سکتا ہے، لیکن وہی اونٹ اللہ کے رسول کے کانوں میں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں برسوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ کبھی اسی طرف سے سید الانبیاء آئیں گے، ان کے روح زیبہ کی زیارت کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اونٹ کہتا ہے، اے آقا، اے اللہ کے نبی، میری ایک شرط ہے، میرے اوپر آپ سوار ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بدمست اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس وادی کو پار کر جاتے ہیں، اور جب پار کر جاتے ہیں تو اس اونٹ کو رخصت کر دیتے ہیں اور اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی طریقے سے سفر کو مکمل کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے قافلے والے فرماتے ہیں اب اس سفر کو یہی مکمل کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے قافلے والے فرماتے ہیں کہ اب اس سفر کو یہی مکمل کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ گویا پتہ یہ چلا کہ اب آپ کے قافلے والے مکمل سفر کر کے واپس ہونے کا ارادہ بنا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے اور واپسی ہونے لگتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ واپس ہی ہو رہے تھے، آپ کے قافلے والے واپس ہی ہو رہے تھے کہ اتنے میں دیکھتے کیا ہے؟ سامنے ایک دریا ہے، پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے آپ کے قافلے والوں کو۔
اور کہتے ہیں اس دریا کو کیسے پار کیا جائے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میرے قافلے والوں، ذرا ملاحظہ کرتے چلو، میں جس طریقے سے اس دریا کو پار کروں گا اسی طریقے سے تم لوگ بھی کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اطہر سے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جس طریقے سے اس پانی کے سطح پر قدم کو رکھوں گا اسی طریقے سے میرے قدم مبارک کے نشان پر تم لوگ بھی اپنے قدم کو رکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قدم رکھتے ہیں کہ پانی سوکھ جاتا ہے، دوسرا قدم رکھتے ہیں کہ پانی سوکھ جاتا ہے، اسی طریقے سے اس دریا کو پار کر جاتے ہیں اور آپ کا سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، آپ کے قافلے والوں سے سارے لوگ دریافت کرتے ہیں یہ بتاؤ سفر کیسا رہا، یہ بتاؤ سفر کیسا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ آقا کریم کے قافلے والوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے والوں سے جب یہ ساری باتیں پوچھا جا رہا ہے تو آپ کے قافلے والے فرماتے ہیں کہ اگر حضور سرور کونین نہ ہوتے، اگر سید الانبیاء نہ ہوتے، اگر سردار الانبیاء نہ ہوتے، اگر اللہ رب العزت نے جس کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا خطاب دے کر بھیجا ہے، اگر وہ ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہمارا سفر مکمل نہ ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، یہ مقام ہے میرے آقا کا۔ یہ ساری باتیں جب مکہ مکرمہ کے سارے لوگوں تک بات پہنچی تو جو لوگ سنے آپ کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے ذکر و اذکار کو سن رہے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ ان حضرات سے گزارش ہے کہ گناہوں سے اللہ رب العزت آپ حضرات کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت صفدر بھائی کے دروازے پر جس کے توسل سے، شادی کے توسل سے یہ میراث شریف منائی گئی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کعب کی بدیوں سجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ، شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ۔ ہند میں مجبور ہوں آقا تم سے دور ہوں، ہند میں مجبور ہوں تم سے دور ہوں، طیبہ بلا لو تم پہ کروڑوں درود، طیبہ بلا لو شاہ تم پہ۔ تم ہو حفیظ و معیز، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کر۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام
بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود پیدا کے شمس و ضحا تم پہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء الصلاة والسلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ شفیعنا یوم الجزا. بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين بحرمتك جد الحسن والحسين. کریمہ کا سادہ مندہ نواز رکھ تبارکہ و تعالی جو کچھ تیرا تیرے حبیب و ذکر و اذکار ہوا قرآن مقدس کی تلاوتیں کی گئی نعت و منقبت کے اشعار گنگنائے گئے تقریری کلامات بولے گئے مولا کریم شیرینی خوشبو پانی وغیرہ کا اہتمام و انتظام ہوا. صاحب خانہ کے انتظام کرنے میں ہم تمامی لوگوں کے سننے سنانے میں کہیں کوئی خامیاں غلطیاں ہوئی مولا اپنے فضل سے معاف فرما دے. معاف فرما دے ان ساری چیزوں کا سبب سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب دنائے غیوب مدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فائل مولا تعالی ازواج مطہرات و المومنین صحابہ کرام پاک پنجتن پاک خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما. مولا تعالی بات فائل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم بیش 1,02,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان ساری چیزوں کا سبب اس میں اپنے نور میں جو پڑھا گیا سبحان اللہ الحمدللہ نعت و منقبت کے اشعار گنگنائے گئے تقریری کلمات بولے گئے قرآن مقدس کی تلاوتیں کی گئی شیرینی پانی خوشبو وغیرہ کا اہتمام ہوا. ان ساری چیزوں کا سبب مولا تعالی تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش مولا تعالی قبول فرما لے. باتو فائلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیر پیرا میر میرا قطب ربانی شہباز مکانی حضور سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. مولا تعالی مشرق المغرب شمال و جنوب جتنی بھی تیرے نیک بندے ولی شہداء صالحین المحفوظ قرآن تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مولا تعالی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر مولا تعالی قبول فرما لے. جس مقصد کے تحت میلاد رسول کا اہتمام ہوا مولا تعالی جشن شادی خانہ آبادی کے پربہار موقع پر میلاد النبی ہوئی مولا تعالی اپنے فضل سے تو اس شادی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. مولا جو بلایاں فتح آنے والی ہیں اسے دور فرما دے. پاک پروردگار جو عقد ہونے والا ہے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. جتنے بھی لوگ اس محفل نور میں شامل حال ہیں مولا تعالی سب کو ایک اور نیک بنا دے. نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے. مولا تعالی ہم تمامی لوگوں کو خدمت والدین کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا